بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے یوٹیوب چینل انمول وظیفہ کے ناظرین، ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کو آگے شیئر کیا کریں کیونکہ نیکی کی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی قوم نے گناہوں میں تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا عذاب بھیجا، جیسا قوم عاد کا انجام، قوم سمود کا انجام، قوم صالح کا انجام، فرعون کا انجام، نمرود کا انجام، تو دیگر اقوام کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں، قوم لوط کا انجام، گویا کہ جب کسی قوم میں زنا، شراب خوری، بدکاری عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے سے بڑے بڑے عذاب تو آ نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے جھنجھوڑنے کے لیے تھوڑے تھوڑے مسائل میں ہمیں گھیر رکھا ہے۔ یہ سب معاشی پرابلم، بدحالی، اسی طرح رزق کا پرابلم، دیگر معاملات، ان تمام معاملات کی ایک طرف اگر ہم غور کریں تو ہماری بدعمالیاں نظر آتی ہیں، لیکن شیطان ہمیں توجہ نہیں دلاتا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب پتہ نہیں کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی۔ جب پوچھا جاتا ہے نماز پڑھتے ہو، کہتے نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتے ہو، نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار کرتے ہو، نہیں کرتا، استغفار کرتے ہو، نہیں کرتا۔ تو نعوذ باللہ ان کے نزدیک جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکے دینا اور بدعمالیاں کرنا یہ گناہ ہی نہیں ہے، تو شیطان اس طرح توجہ نہیں دلاتا۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بدعمالیوں میں جب انتہا کی تو آپ علیہ السلام نے ان کو عذاب کا ڈرایا کہ اگر تم بدعمالیوں سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور آپ یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب اللہ کی ناراضگی ہمارے پاس آ رہی ہے اور ہم پر عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے توبہ و استغفار شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کی، تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ اور یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے، کشتی کے سواروں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا، تو آپ جب سمندر میں تشریف لے گئے تو ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، کئی دنوں تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی کہ یہ دعا آپ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آپ نے جب یہ دعا پڑھی تو مچھلی نے آپ کو کنارے پر ڈال دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بڑے کے ساتھ بڑا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑی پریشانی ہو، ایک تو بندے کو اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، دوسرا توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور تیسرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو اپنی وظیفے کا معمول بنانا چاہیے، اور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی پاک ہے، یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی طرف عاجزی اختیار کرے، توبہ و استغفار کرے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صبح ہر فجر کی نماز کے بعد کم و بیش 1100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، جتنا بڑی مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھتا رہے 1100 مرتبہ، جو بھی مسئلہ ذہن میں اس کو دماغ میں رکھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان مسئلوں سے نکال کر، بدحالیوں سے نکال کر خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی نوکری کا مسئلہ اللہ نوکری عطا فرمائے گا، کوئی ویزے کا مسئلہ اللہ ویزے کا مسئلہ حل کرے گا، کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ آسانیاں ادا کرے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
جزاک اللہ.